بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین و سامعین، الحمدللہ عز وجل نور الإیضاح ہماری جاری و ساری ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو شائع کردہ ہے۔ تو اس کے آج ہم صفحہ نمبر 177 تک پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبق آپ کے سامنے ہے، بہت ہی مختصر سا شارٹ سا سبق ہے۔ فصل فیما لا یفسد الصلاۃ، فصل ان چیزوں کے بارے میں جو نماز کو فاسد نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 مسئلے ہیں۔ تو جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو وہ پچھلے سبق نمبر 40 اور سبق نمبر 39، ٹھیک ہے، وہ 68 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، کم از کم جو بیان ہوئی تھی۔ تو وہاں ان کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیجیے اگر نہیں وہاں پر آپ نے دیکھی۔ تو آئیے سبق کی طرف کہتے ہیں، لو نظر المصلی الی مکتوب وفہمہ، نمبر 1 کہتے ہیں کہ اگر نمازی نے دیکھا، نظر کی، کدھر؟ الی مکتوب، مکتوب یہ کاتبہ یکتب سے، یہ مکتوب مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مکتوب ویسے تو خط کو، لیٹر کو بولتے ہیں نا، تو لیکن یہاں پر مراد لیں گی تحریر، ٹھیک ہے، مکتوب لکھی ہوئی کچھ ہے۔ اب تحریر خواہ نیچے انہوں نے بیان کیا ہے، سواء کان قرآنا او غیرہ، خواہ وہ قرآن پاک والی تحریر ہو، یعنی قرآن پاک پڑھا ہو، رکھا ہوا ہو، یا سامنے لگایا ہوا ہو پیج، یا سنگریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور مکتوب ہے، کوئی دینی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو دیکھا، نظر ڈالی، دیکھا، وفہمہ، اور اس کو سمجھ بھی لیا کہ بھائی یہ جو میں تحریر پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، مطلب اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو زبان سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کیونکہ زبان سے پڑھتا تو وہ تو مفسدات جو کے تحت آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن یہاں پر صرف بات ہے کہ نظر کی اور سمجھ لیا، پڑھا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھنے والے معاملات پیچھے گزر چکے ہیں، یہاں پر ان سے ہٹ کر 1-2 مسئلے رہ گئے ہیں۔ اچھا، نمبر 2 کہتے ہیں او آکلا، یا اس نے کھایا، کس کو کھایا؟ کہتے ہیں ما بین اسنانہ وکانا دون الحمصۃ بلا عمل کثیر، نمازی نے کھایا اپنے دانتوں کے درمیان سے، یعنی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز شروع کی تو دانتوں میں گوشت وغیرہ یا کچھ ذرات وغیرہ تھے تو اس کو کھایا، اور وہ کتنے تھے؟ جس طرح آپ نے پہلے مسئلہ سنا کہ وہ چنے سے زیادہ ہوتا تو نماز ٹوٹ جانی تھی، لیکن یہاں پر اس سے ہٹ کر بیان کر رہے ہیں کہ چنے سے کم ہو، دونا یہاں کم کے معنی میں ہے، چنے سے کم اس کی مقدار ہو تو اس نے دانتوں کے درمیان سے نگل لیا اس کو، تو یہ گویا کہ یہ لعاب کے ہی تحت ہو جائے گا نا، جس طرح مطلب یہ لعاب بھی تو لیتا ہے نا نیچے کو، تو اس طرح یہ بھی اسی کے تحت آ جائے گا، گویا کہ اس نے لعاب ہی نیچے کو لیا ہے۔ لیکن یہ جو اس نے کیا ہے نا چنے سے کم والا، لیکن اس کی قید لگا رہے ہیں کہ بلا عمل کثیر، یہ عمل تو اس کا ہو لیکن عمل کثیر کے ساتھ ہونا چاہیے، عمل کثیر سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بلا، لا یعنی ساتھ ہے، عمل کثیر سے نہ ہو تب یہ ہے کہ وہ نماز کو فاسد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب عمل کثیر کی ابتدا تو ہم نے یہ تعریف یہ بھی پڑھی تھی نا کہ 3 مرتبہ کسی چیز کو، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو 3 مرتبہ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب قیام میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، 1 دفعہ ہاتھ اٹھایا اور خارش کی، ٹھیک ہے، اب 1 دفعہ ہاتھ اٹھانے کے بعد خارش چاہے 2-3 جگہ کر لی نا، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، ٹھیک ہے، تو ایک ہی گنا جائے گا۔ پھر ہاتھ باندھا تو اب دوسری مرتبہ ہاتھ وہاں سے اٹھائے گا تو اب چاہے 3-4 مرتبہ خارش کر لے 1 دفعہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ، تو یہ دوسری مرتبہ اس کا گنا جائے گا۔ پھر اب یہ عمل قلیل تھا، اب 2 مرتبہ اس نے کر لیا نا، اب ہاتھ باندھنے کے بعد تیسری مرتبہ اٹھائے گا جس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ عمل کثیر میں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ 3 مرتبہ سے کم چبانا ہے تو عمل قلیل ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے گا نا تو یہ عمل کثیر میں آ جائے گا، لیکن یہ مطلب اس نے نگلا تو یہ مطلب دانتوں میں اٹکا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا دانتوں سے چھٹا اور پھر اس نے نگل لیا تو یہ عمل قلیل میں ہوگا۔ اچھا جی، آگے سورت نمبر 3 کہتے ہیں او مر مارن، ٹھیک ہے، یہ جو میم را نا تو یہ مرہ تشدید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مرہ یا مرو، تو یہ مضاف سے ہے، مضاف ثلاثی، تو اسی طرح اس میں فاعل میں بھی یہ مارن، ماررن، فاعلن کے وزن پر، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر ادغام ہوا۔ او مرہ مارن فی موضع سجودہ لا تفسدوا وان آثم المار، تو ترجمہ کیا بنا کہ کوئی گزرنے والا گزرا نمازی کے سجدے کی جگہ پر، ٹھیک ہے، فی بمعنی علا کریں گے، یعنی اس کی جگہ پر سے گزرا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سامنے سے گزرا جہاں پر سجدہ کرنا ہے،
تو اس صورت میں لا تفسدوا نماز فاسد نہیں ہوگی. اب یہاں پر یاد رکھیے اوپر میں نے پڑھا تھا, آپ ہیڈنگ میں دیکھ رہے ہوں گے لا یفسد الصلاۃ, یہاں پر ہے لا تفسدوا. اوپر بات تھی کہ وہ چیزیں نماز کو فاسد نہیں کرتی, اب اس صورت میں ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی, یعنی نماز خود فاسد نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, لازم کے معنی میں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آگے والا صیغہ بھی آ رہا ہے. اچھا یہ اس صورت میں ہے جہاں آگے جو سترہ جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, آگے والی فصل غالباً ایک فصل کے بعد آگے آنے والی ہے سترے کا بیان, ٹھیک ہے, تو وہاں پر اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل ہوگی کہ سترہ کسے کہتے ہیں. بہرحال سترہ مطلب آگے جو ہو تو اس سے آگے گزر سکتے ہیں, چاہے جو مرضی گزرے, لیکن یہاں بات ہے کہ سترہ نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر آگے آپ حاشیے میں بھی دیکھ رہے ہوں گے, دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب بڑی مسجد چھوٹی مسجد اور اس کی کیا بحث ہے, تو وہ انشاءاللہ اس تحت انشاءاللہ پڑھیں گے سترے کے تحت. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ سترہ نہیں ہے اور نمازی جہاں پر سجدہ کرتا ہے وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ نماز ٹوٹ گئی تو نے اس کی نماز توڑ دی, خراب کر دی. بھائی اس کی نماز صحیح ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہے کیا خرابی, کہتے ہیں وَإِنْ آسِمَ الْمَارُ, یہاں پر ان وصلیہ ہوگا, اگرچہ گزرنے والا یہ گناہ گار ہوگا, ٹھیک ہے. جو گزرنے والا ہے وہ آسمہ, اسم لفظ آپ نے سنا گا, اسم گناہ کو بولتے ہیں سا سے, تو یہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ نماز پر اثر نہیں پڑے گا. اب انہوں نے نیچے حاشیے میں بیان کیا کہ خواہ وہ گزرنے والا جو ہے عورت ہو یا کلب ہو یعنی کتا ہو یا حمار یعنی گدھا ہو, ٹھیک ہے. پھر آگے حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے کہ نماز کو قطع نہیں کرتی کوئی بھی شے اس طرح کے گزرنے سے. اچھا دوسری بات یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو کہا نا کہ آسم المعروف گزرنے والا گناہ گار ہوگا, تو یہاں پر مکلف مراد ہے. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں المکلف بتعمدہ, یعنی مکلف ہو یعنی عاقل بالغ ہو, ٹھیک ہے, جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں, اور پھر وہ جان بوجھ کر گزرا ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے بے خیالی میں مطلب گزر گیا, اس کو پتہ ہی نہیں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض بڑی مسجد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سر کے طور پر آج کل جس طرح گرمی سردیاں ہیں تو بعض کا دھوپ تھوڑی سی ہوتی ہے, اور وہ جو مسجد کا باہر والا حصہ ہوتا ہے نا صحن, تو اس کے بھی آخر والی جو صفحے ہوتی ہے نا وہاں پر دھوپ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو لوگ ایسے جیالے اور سردی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آگے سے پھر لوگوں نے گزرنا بھی ہوتا ہے, اور پھر اللہ معاف فرمائے ایسی صورتیں بعض ایسی صورتیں بن جاتی ہیں جس میں نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے, مگر ایسی حیت میں ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جو عام راستہ ہو یا جہاں پر لوگوں کا گزر بسر ہو, یہ مطلب جس طرح میں عرض کر رہا ہوں, تو ایسی صورت میں بعض کا نماز پڑھنے والا بھی گناہ گار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس کی بھی پھر صورتیں ہیں, تو جیسے بھی ہو سکے ممکن ہو خود بھی گناہ کو سے بچیں اور نماز اور دوسروں کو بھی بچائیں, ٹھیک ہے. بعض کا عبادات کی وجہ سے بھی بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, نفس عبادت کی وجہ سے نہیں, اس میں جو بندے کی کوتاہی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, علم نہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا نا کہ عالم اور عابد میں فرق, ٹھیک ہے. عالم علم والا جو ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے, لیکن جو عابد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی آتا ہے نا کہ بغیر علم کے جو عبادت کرنے والا, یہ گویا کہ جو مجھے مفہوم یاد آ رہا ہے نا, فرمایا گیا کہ گویا کہ گدھا چکی میں, ٹھیک ہے, جس طرح مطلب اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, چکی کے اندر وہ پس رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو کوئی حاصل نہیں ہوتا. لیکن اسی طرح یہ ہے کہ یہ پس رہا ہوتا ہے عبادت میں, تھکاوٹ میں, اور یہ ساری محنت کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایسے بھی عبادت گار آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کہ جن کو نماز آپ دیکھیں گے تو ان کو رکوع کا نہیں پتہ, سجدے کا نہیں پتہ, سجدے میں کتنی پاؤں کی گلیاں لگانی ہیں, سجدے کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا, دعا مانگنا نہیں آتی, تو بہت عجیب و غریب معاملہ ہے, اور سفید داڑیاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو بہرحال حکمت عملی سے سب کو سمجھانا چاہیے, اور جو سن رہے ہیں سب کو چاہیے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں درس نظامی میں, علم دین والی میں, تو خوب محنت کریں. بہرحال آئیے بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آگے والا مسئلہ ہے ولا تفسد, نمبر 4, ولا تفسد بنظرہ الی فرج المطلقۃ بشہوۃ فی المختار وان ثبت بہ الرجعۃ. نماز فاسد نہیں ہوگی بنظرہ, نمازی کے نظر کرنے کے ساتھ, نمازی نے نظر کی, ٹھیک ہے, دیکھا, تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اب آگے والا مسئلہ سنیں گے تو وضاحت پتہ چلے گی. کہتے ہیں کہاں پر الی فرج المطلقۃ, فرج یہ شرمگاہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرج داخل, ٹھیک ہے. تو متعلقہ مطلب یہ طلاق سے ہے, ٹھیک ہے, مطلب جس کو طلاق دی گئی, وہ عورت جس کو طلاق دی گئی, یعنی ایک بندے کی عورت تھی, اس نے اس کو ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دی, اور وہ 2 طلاقیں دی رجعی, ٹھیک ہے, اور ابھی وہ عدت میں تھی, ٹھیک ہے, عدت میں تھی, ٹھیک ہے, اور عدت میں تھی مطلب ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں تھی, طلاق رجعی, ٹھیک ہے. اب پہلے سے اس کو مسئلے کو سمجھیں, طلاق رجعی کسے کہتے ہیں. طلاق رجعی بھی ہوتی ہے, طلاق بائنہ بھی ہوتی ہے. طلاق بائنہ جیسے ہی دی تو وہ عورت طلاق سے نکل جاتی ہے, پھر نکاح کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی پھر آگے ڈیٹیل ہے, مسائل ہیں.
اور طلاق دوسری رجی ہوتی ہے طلاق رجی. تو طلاق رجی ایک دی تو اس کی پھر جو عدت کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نکاح نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح دوسری طلاق دی تو اس کے عدت کے اندر مطلب یہ رجوع کر سکتا ہے ٹھیک ہے, نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رجوع کس سے ہوتا ہے اس کے پھر آپ نے قدوری میں آگے مسائل پڑھیں گے, اور اسی طرح غالباً ہو سکتا ہے آپ نے پڑھے ہوں چھوٹی موٹی کتابوں میں ٹھیک ہے, جس کے اندر میں یہاں حاشیے میں چند چیزیں عرض کرنے لگا ہوں تھوڑی دیر بعد. تو اس طرح پھر اس سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. ان میں سے رجوع جن کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار میں نے واپس رکھ لیا, زبان سے کہتا ہے یار ٹھیک ہے ہم واپس ہوئے ٹھیک ہے, ہم نے مطلب معافی تلافی کی جو بھی اس طرح ہم رہنا چاہتے ہیں. اور ایک یہ ہے جو ابھی اس مسئلے میں ہے ٹھیک ہے, جن سے رجوع ہو سکتا ہے. بقیہ میں آگے عرض کرتا ہوں. تو اب سمجھیے کہ نماز نظر کرنے سے فاسد نہیں ہوگی فرج داخل کی طرف ٹھیک ہے, جو متعلقہ ہے یعنی اپنی عورت جو متعلقہ ہے اس کے بشہوت شہوت کے ساتھ فی المختاری یعنی مختار جو قول ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. اب اگرچہ کہتے ہیں یعنی نماز نہیں فاسد ہوگی کیونکہ یہ عمل قلیل ہے ٹھیک ہے. اب یہ پچھلے جو جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ پچھلا ایک مسئلہ گزرا تھا جس میں بندے کا مطلب انزال ہو گیا, اس طرح کی جو مسئلہ پیچھے گزرا تھا. اب یہاں پر صرف ہے نظر کی اور کچھ نہیں ہوا اس کو ٹھیک ہے, مرد کو کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے. اگر یہاں پر بھی اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے اس طرح کا مرد کے ساتھ تو پھر الگ مسئلہ بن جائے گا نا, پھر وہ اسی کی طرح چلا جائے گا فاسد کرنے والی میں. لیکن یہاں پر صرف دیکھنا ہے شہوت کے ساتھ پھر ہے. لیکن اس صورت میں کہتے ہیں وَإِن ثَابَتَ بِهِ الرَّجْعَةُ, لیکن اس صورت میں اگرچہ رجعت ثابت ہو جائے گی یعنی ایک طلاق دی تھی اور طلاق رجی تھی یا دو طلاقیں تھی رجی تھی اور پھر یہ مسئلہ بنا نا یہ نماز والا نظر کرنے والا, تو اس سے اس کا وہ آپس میں نکاح قائم ہو جائے گا ٹھیک ہے. رجعت سے یہ مراد ہے رجوع مطلب لوٹ آئے گی عورت ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا مسئلہ. اب یہاں پر تو انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا نا عورت کے حوالے سے یعنی طلاق والی عورت, لیکن انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے ابل اجنبیتی ٹھیک ہے, یعنی اگر اجنبیہ جو عورت ہے اس کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا ٹھیک ہے یعنی اس کی فرج داخل ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بھی یہ مسئلہ یہی رہے گا. لیکن اس سے اگرچہ وہ طلاق والا معاملہ نہیں ہے لیکن یہاں مراد ہے مسئلہ نماز مطلب فاسد نہیں ہوگی. اچھا اسی طرح تھوڑا سا آگے آئیں گے تو پھر آئے گا کہتے ہیں فلو قابلہ ہا, اگر اس نے اس کو بوسہ دیا ٹھیک ہے مطلب نماز پڑھتے بوسہ دیا او لاما سہا یا اس کو چھو لیا, اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. کیونکہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ, کیونکہ یہ جماع کے ہی معنی میں ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا, اور مزید کافی نیچے باتیں لکھی ہوئی آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. اچھا اوپر ایک حدیث پاک رہے گی ٹھیک ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرنے والی تھی وہ میرے ذہن میں نکل گئی. تو حدیث پاک آپ کے سامنے ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا نیچے سے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لیتا نا کہ اس کے کھڑے رہنے سے کیا ہے, یعنی اگر گزرتا ہے تو کیا نقصان ہے, تو اس کو مطلب گزرنے سے کیا نقصان تھا یا کیا عذاب تھا, فرمایا کہ لکانا ان یعکف 40, تو یہ کھڑا رہنا کتنا 40 40 سال. اب 40 سال کا لفظ سال کا لفظ نہیں ہے, وہ آگے ایک اور علیحدہ روایت میں ہے خریفن ٹھیک ہے, یعنی 40 سال اور بعض میں اس سے 100 سال کا بھی غالباً ملتا ہے. تو یعنی اتنا بڑا عرصہ ٹھہرا رہنا یعنی صبر کرنا وہاں کھڑا رہنا, یہ بہتر جانتا کس سے کہ یہاں پر میں آگے گزرنے کا کیا انجام ہے, کیا یہاں پر سزا ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح کے دیگر بھی بندہ جلد بازی میں کئی گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا سیکھا اس پر صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.